ہیں. میں واضح طور پر اپنی پارٹی کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کسی حوالے سے بھی اس کمزور، نااہل اور کرپٹ حکومت کو سہارا نہیں دے گی. سہارا کون دے رہا ہے؟ وہ لوگ دے رہے ہیں جو اس حکومت کا حصہ ہیں. وہ لوگ دے رہے ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہے. وہ لوگ دے رہے ہیں جو کل جنرل پرویز مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کا حصہ تھے، آج اس لڑکھڑاتی نام نہاد جمہوری حکومت کا حصہ ہیں. وہ لوگ دے رہے ہیں جو عوام کے سامنے آتے ہیں تو انقلاب کی بات کرتے ہیں مگر حکومت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ پچھلے 3 سال سے اس حکومت کو سہارا بنے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی یہ حکومت رہے گی تو ایسے لوگوں کے سہارے رہے گی، مسلم لیگ نون کے سہارے نہیں رہے گی. اور اسی حوالے سے اگلے دن ہماری پارٹی کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی. پوری دنیا گواہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی وہ سیاسی تھی. انہوں نے جو بات کی وہ حقائق پہ مبنی تھی اور بڑی مہذب انداز سے انہوں نے بات کی جو کسی بھی سیاستدان کا حق ہوتا ہے. بلکہ انہوں نے تو زیادہ اچھے انداز سے کی. اس سے چند ہفتے بلکہ چند دن پہلے اس سے بدترین زبان میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب بات کر چکے تھے. بلکہ وہ جو بات کر چکے تھے وہ اس سے کئی گنا آگے تھی. مگر ہمارے انقلابی لیڈر نے اس کا ایک جواب آ گیا. میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کا ایک جواب آ گیا. صحیح تھا یا غلط اس میں نہیں جانا چاہتا، مگر کل ماؤ سیتونگ کے بعد ایشیا کے سب سے عظیم انقلابی لیڈر نے لندن سے ایک تقریر کی اور ایسی ایسی باتیں کی جو کسی مہذب شخص کو، کسی جمہوری انداز سے سوچنے والے شخص کو زیب نہیں دیتی. انہوں نے تو ایسی باتیں کی جو میں اس وقت ریپیٹ نہیں کر سکتا. شاید ان کی تربیت ہی ایسی ہے. ہاں، تربیت کا تو مجھے معلوم نہیں، ان کی تاریخ یقیناً ایسی ہے. اور میں واضح طور پر وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایم کیو ایم کے بارے میں بات نہیں کروں گا، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. مگر جو صاحب لندن میں بیٹھ کر جو کچھ ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولی جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم سب کو بطور قوم، اور اس میں میڈیا شامل ہے بالخصوص، انہیں کم از کم میڈیا کو، آزاد میڈیا کو میری اپیل ہے کہ انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ حضرت جب بولتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ ہوش میں نہیں ہوتے. تو میڈیا کو کم از کم یہ احساس تو کرنا چاہیے کہ یہ ایسی ان کی بات ریپلے کرے کہ جب وہ ہوش میں ہو تو وہ بات کریں تو اس کو ریپلے ہونا چاہیے. ورنہ ان کے جھوٹے اور لغو قسم کے بیانات جس انداز سے وہ کلپنگ چلتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ آزاد میڈیا کی شان نہیں ہے. میں اور میری پارٹی کسی صورت میں بھی ذاتی بیانات نہیں دینا چاہتی. ہم سیاسی بیانات دینا چاہتے ہیں. ہم سیاسی طور پہ اور جمہوری انداز سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کی وہ حقائق ہمارے سامنے ہے. ایک میاں نواز شریف صاحب نہیں، پوری دنیا نے دیکھا کہ 12 مئی 2007 میں کراچی میں جو واقعہ ہوا پوری دنیا نے دیکھا. پھر اس پہ اس وقت کے ہائی کورٹ نے جب نوٹس لیا، اس وقت پہ اس ہائی کورٹ کا جس طرح گھیراؤ کیا گیا اور ان کے لوگوں نے کیا، یا تو یہ صاحب لندن میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم سب گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، اور یا ان کو خود احساس نہیں کہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ سیاسی بات کا جواب سیاسی انداز میں دینے کا طریقہ اپنائیے. مجھے احساس ہے کہ یہ آپ کے خمیر میں نہیں ہے. آپ کی سیاست تو منافقت کی سیاست ہے، آپ کی سیاست تو شدت کی سیاست ہے، آپ کی سیاست تو عقوبت خانوں کی سیاست ہے، آپ کی سیاست تو دشمنوں کو گولی مارنے تو دور کی بات، اپنے کو جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں ان کو بھی گولی مارنے کی سیاست ہے. آپ کے قریب آپ کے پارٹی کے چیئرمین گولی کا نشانہ بنا دیے گئے. ہمارے ساتھ ایک وزیر تھے سید طارق محمود، گولی کا نشانہ بن گئے. عظیم طارق
صرف مخالفت پہ گولی کا نشانہ بن گئے. تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو تاریخ ہے یہ صرف میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی. پھر آپ کی جو انقلابی پن ہے وہ اس وقت کہاں تھا جب 8.5 سال جنرل مشرف کے کندھے پر سوار ہو کر آپ اس ملک پہ حکمرانی کرتے رہے. آپ کی ابتدا فوجی ڈکٹیٹرشپ سے ہوئی. جنرل ضیاء الحق کا آپ نے نام تو لیا مگر یہ کہنا بھول گئے کہ آپ کی پارٹی کی بنیاد ہی اس وقت جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان کے مقابلے میں اس لیے رکھی گئی کہ اس وقت کے حکمران چاہتے تھے کہ مذہبی جماعتوں کو سائیڈ لائن کیا جائے. آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا انقلاب کہاں تھا؟ ہم ذاتیات پہ نہیں جانا, ہم سیاست کی بات کرنا چاہتے ہیں. مگر اگر اسی زبان میں حضرت بات کرتے رہے تو پھر ہمیں مجبوراً ان کی بیگم کا بیان جو ان کے حوالے سے ہے, ان کے کردار کے بارے میں ہے, ان کے جمہوری پن کے حوالے سے ہے, وہ ہمیں منظر عام پہ لانا پڑے گا. آج جب چودھری نثار صاحب یہاں پر کھڑے ہو کر بڑکے مار رہے تھے تو میں آپ ہی کے درمیان کھڑا ہو کر یہاں یہ ساری بات سن رہا تھا اور اب میرا رائٹ ٹو ریپلائی ہے. پھر چودھری نثار علی خان نے جو یہاں پر زبان استعمال کی, شرم آنی چاہیے قومی لیڈران کو ایسی زبان استعمال کرتے ہوئے. ہمیں بھی بڑے قصے معلوم ہیں لوگوں کے, ہمیں بھی پتا ہے کہ کس کی بہن بیٹیاں کن کے ساتھ کس طرح شادی کرتی رہی ہیں. ہم نہیں جانا چاہتے ان ڈیٹیلز میں, ہم نہیں جانا چاہتے. اس پنڈورا باکس کو مت کھولو, وگرنہ قائد تحریک پہلے یہ بھی بتا چکے ہیں جب انہوں نے مناظرے کی بات کی تھی کہ ہمارے پاس وہ کچھ ہے کہنے کو کہ تمہیں پورے پاکستان میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. مگر چودھری نثار علی خان صاحب, فلور کے آپ کے اوپر تو آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, رولز آف پروسیجر کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کی اخلاقیات یہاں پر دفن ہو جاتی ہیں. آپ کے لیڈروں کو تو شادیاں کرنے سے ہی فرصت نہیں مل رہی. جب حکومت میں آتے ہیں, جب شادیاں کرتے ہیں, ذرا اپنے لیڈران کی ازدواج کی تعداد ہی اگر آپ اس عوام کو بتا دیں اور پھر ان کے پروٹوکول پر حکومت پنجاب کے جو پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں. ابھی خواتین کا کنونشن ہوا, پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین کا کنونشن ہوا, اس میں قرارداد پیش کی گئی اور قرارداد پیش کر کے آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ اس قرارداد میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو شاہ جہاں کے خطاب سے نوازا گیا اور کلثوم نواز صاحبہ کو ممتاز محل ڈکلیئر کیا گیا. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ بات جا کر آپ مسلم لیگ نون کی کسی بھی خاتون رکن قومی اسمبلی سے پوچھ لیں. یہ قرارداد پیش ہوئی ہے. امیر المومنین کا خطاب کافی نہیں تھا کہ اب شاہ جہاں کا خطاب بھی رکھنا ہے, ممتاز محل کا خطاب بھی رکھنا ہے. اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اسی ممتاز محل کے بینر شاہ جہان کا چھوٹا بھائی اتارتا پھر رہا ہے, اورنگزیب عالمگیر کا کردار ادا کر رہا ہے. ہمیں ان جھگڑوں میں مت الجھاؤ, ہمیں مت بتاؤ ان باتوں کو. قائد تحریک جناب الطاف حسین اس پورے ملک کے پاکستان کی لوگوں کی آخری امید ہے. ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں, تمہیں آگ لگ رہی ہے, تم نے آمریت کی گود میں آگ کھولی ہے, اس لیے تمہیں انقلاب سمجھ میں نہیں آتا. تم جنرل جیلانی کی پیداوار ہو, تم جنرل ضیاء الحق کے پیروکار ہو اور تم جنرل مشرف کے شکر گزار ہو کہ جس سے معافی مانگ کر تم اس ملک کو چھوڑ کر بھاگے تھے. 120 صندوق لے کر بھاگے تھے, نوکروں کی فوج لے کر بھاگے تھے, اور اب تمہیں انقلاب کی باتیں یاد آ رہی ہیں. شرم آنی چاہیے. آج فوج کے خلاف باتیں کرتے ہو, رات کی تنہائی میں جا جا کر فوجی جرنیلوں سے ملتے ہو, برقعے پہن کے فوجی جرنیلوں سے ملتے ہو اور باتیں بڑی اتنی بڑی بڑی. شرم آنی چاہیے. تمہارا رویہ کچھ ہے, تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے, اور یہ ساری صورتحال یقیناً پورے پاکستان کی عوام جانتی ہے. اس مطلب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آج جو چودھری نثار صاحب نے یہاں بلکہ صاحب لگاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے ان کے آگے, وگ لگا کے تو وہ اسمبلی میں آتا ہے آدمی,
लीडर इनका बाल लगवा रहा है इंग्लैंड में, मुल्क के हालात तबाह हो रहे हैं। ये लीडर कैसे लीडर हैं? जब लोग या लीडर एग्जाइल में जाते हैं तो अपनी कौम के लिए किताबें लिखते हैं, अपनी मुश्किलात लिखते हैं, कौम को एक राह दिखाते हैं। ये लीडर गंजे जाके बाल लगवा रहे हैं इंग्लैंड में, ये हाल है इनका। शहबाज शरीफ से पूछे कि लंदन या अमेरिका जाके किस चीज का इलाज कराता है। जब इसको गिरफ्तार किया था तो इस कमरे से सेक्स करने की चीजें निकली थी। ये लीडर ने आपके पंजाब में जो हरकतें हो रही हैं इस वक्त, करप्शन इंतहा पे है, प्रोस्टिट्यूशन इंतहा पे है, हर रोज हर घर में मुजरे कराए जाते हैं, उसको नहीं रोक सकते ये लोग। ये शरीफ लोग हैं। रायवेंट का महल देखे इनका, 2 फैक्ट्रियां लेके चला था ये गंजा, आज 32 फैक्ट्रियां इसके पास। कहां से पैसा आया ये? पूछे आप इससे। ये इल्जाम लगा रहा है यहां किसी शरीफ आदमी पे खड़ा होके। हमें पता है कि किसकी बेटी कैसे भागी थी, किसके साथ भागी थी। पिंडोरा बॉक्स मत खोले, हमारे पास भी बहुत सारा मवाद है। वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और चौधरी निसार, तेरे को पूरा पिंड ही जानता है। तू विग लगा के फिरता है मिस्टर बीन। अपना मुंह बंद करो और अल्ताफ हुसैन के लिए ये मुगल्लजात, ये गंदी बातें बंद करो, वरना तुम्हारा वो हशर होगा कि रायविंड के महल में बंद रहोगे, लाहौर के लोग मारेंगे तुम्हें। तुम लाहौर के लोगों के भी काबिल नहीं हो, लाहौर के लिए तुमने कुछ नहीं किया। पंजाब के लोग तुमसे तंग हैं। ये सियासत कर रहे हैं ये इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग, कि यहां आके अल्ताफ भाई की पर्सनल लाइफ पे बात कर रहे हैं। ये तरीका होता है किसी सियासतदान का? ये 2 दफा हुकूमत कर चुके हैं इस मुल्क पे, इनका ये हाल है। बाल लगवाते फिर रहे हैं सारे भाई। क्या लड़कियां फरानी है? क्या कर रहे हैं? क्यों बाल लगवा रहे हो? बाल लगवाने का वजह क्या है? अब आवाम के मसाइल हल करो, बाल लगवा रहा बेवकूफ। थैंक यू। चलो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, और मुझे अफसोस हुआ ये सारी बातें सुनकर। अगर किसी भी शख्स की, कोई आम आदमी भी, अगर उसकी तलाक हुई है, अगर उसकी घरेलू नाचाती है, तो वो भी सड़क पर डिस्कस नहीं होती। जो डिस्कस करता है या तो वो बेगैरत है, या वो बदकिरदार है, या उसकी नीयत में फतूर है। ये मेरा जवाब है।